السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 2 پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے جز 1 پڑھا تھا۔ آج کا لیسن جز 2 ہوگا اور مزید ٹرانسلیشن کا لیسن آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی اہم ہے اور بہت ایمان افروز ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ اور جو بہنیں چھٹی کر رہی ہیں ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ چھٹی نہ کیا کریں، لیسن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں اور مزید اس خیر کثیر میں اور بھی بہنوں کو شامل کروائیں۔ دیکھیں دنیا کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت مشقت کرتے ہیں اور دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اور ہم دن بدن موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور آخر ایک دن موت کے ساتھ ہم کنار ہو جانا ہے۔ تو بہترین وہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں۔ تو یاد رہے کہ جس کو بھی آپ ایڈ کروائیں گے، اس خیر کثیر میں شامل کروائیں گے، وہ جو کچھ سیکھے گا، جو عمل کرے گا، یقیناً آپ کے لیے جاری صدقہ ہوگا۔ تو اپنی بعد کی زندگی کے لیے بھی اس خیر کثیر میں شامل کروائیں اور بہنوں کو، کیونکہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو نامہ اعمال سیل کر دیا جاتا ہے۔ البتہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال سیل نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کون سے خوش قسمت ہیں جو اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں اور وہ ان کے لیے بعد میں بھی دعائیں کریں اور نیک اعمال کریں۔ تو ایسے جو شخص ہے اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ بھی کھلا رہتا ہے اور اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ تو دوسرا وہ کہ جو کوئی جاریہ صدقہ کے لیے کوئی اللہ کی راہ میں کچھ اس نے خرچ کیا، اور اس کے علاوہ جو نفع مند علم ہے، جو اس نے نفع مند علم دوسروں کو دیا تو لوگ اس پہ عمل کرتے رہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرواتا رہے گا۔ ویسے بھی جو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خود کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَعْدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، یعنی کہ جب تم احرام کھول دو تو پھر تم پابندیوں سے آزاد ہو، اس وقت بھی شکار کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو تم بھی ان پہ زیادتی کرنے لگو، بلکہ کیا کرو، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پہ، اور گناہ اور زیادتی پہ تعاون نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والے ہیں۔ تفسیر، جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہدی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی کہ جو قلادے جن کو پہنائے گئے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان کی جو اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جانے کا قصد کر رہے ہیں، وہ اس سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضامندی۔ تو سوال تھا، یعنی کہ آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ اللہ کے شعار میں مزید اور کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اوورآل تو اگر دیکھا جائے، اگر آیہ مبارکہ کے اندر ہی، تو پھر اس سے مراد جو حج کے تمام مناسک ہیں، جو حج کے مقامات ہیں وہ مراد ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے اصولی قاعدے کلیے کے مطابق تو ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت سے ریلیٹڈ ہے،
جو اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے وہ تمام شعائر میں شامل ہیں، جس طرح کہ اذان ہے، نماز ہے، تمام مساجد ہیں، یا ہر مسلمان مومن بھی اس میں شامل ہے، اور بھی جو چیزیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے جائے نماز بھی کہا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جائے نماز اگر ہم اس کو لیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس کو پاک صاف رکھنا ہے، نہ کہ بلا وجہ کے تکلف میں پڑ جانا ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم جائے نماز دھوئیں تو اس کا پانی کہاں پھینکیں یا اس کو کس طرح دھوئیں، جو واشنگ مشین ہے کیا اس کے اندر ہم دھو سکتے ہیں؟ تو اسلام اس طرح کی بلا وجہ کی تکلفات سے بالاتر ہے۔ اسلام ایسی پابندیاں نہیں عائد کرتا جو کہ انسان کی مشکلات پیش آ جائیں۔ جائے نماز آپ کسی بھی طریقے سے دھو سکتے ہیں، اس کا پانی جہاں باقی پانی جاتا ہے وہاں پھینک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اگر آپ واشنگ مشین کے اندر دھوتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ پانی پاک ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی کپڑے اگر آپ کے بچوں کے چھی والے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہی جائے نماز دھو رہے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، اور اس کو کھنگالتے وقت اچھی طرح اس کو یعنی کہ واش کریں تاکہ پانی اچھی طرح نکل جائے اندر سے اور پاک صاف اچھی طرح ہو جائے، اور جائے نماز کو وقتاً فوقتاً دھوتے رہیں۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، 6 مہینے آپ جائے نماز دھو ہی نہیں رہے، تو یہ چیز پھر غلط ہوگی۔ اور جو نماز کی جگہ ہیں ان کو پاک صاف رکھو۔ ایک تو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے کپڑے پاک ہو نماز کے وقت، اس کے علاوہ جب نماز ادا کرنا ہے جس جگہ پہ تو وہ جگہ بھی پاک ہو، جو مصلی ہے، جو جائے نمازیں ہیں آپ کی، وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ ایک طرف اگر پاک ہیں تو مزید اس میں سے ایسی ویسی اسمیل نہ آ رہی ہو، اس کو اگر آپ جلدی واش کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً وہ صاف ستھرے رہیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر ہفتے ان کو ہلکا سا واش کر ہی لیں، اگر ہفتہ مشکل ہے تو 1 مہینے میں لازمی ان کو واش کر لیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ حرمت والے مہینوں کی بھی یعنی کہ اس کی بھی حرمت کا خیال رکھنا ہے، تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اگر جو غیر مسلم ہیں وہ اگر پہل کرتے ہیں تو پھر جوابی کارروائی ہم بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آئے تھے۔ جیسا کہ جو حرم ہیں، حرمین ہیں، اس کے اندر جنگ و جدال نہیں کرنا، لیکن اگر دشمن کی طرف سے کوئی ایسی پہل کی جاتی ہے تو پھر جوابی کارروائی تھوڑی بہت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ پھر مزید حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے رکے رہنا ہے، لیکن اگر دشمن کی طرف سے پہل ہے تو پھر اس وقت انسان اپنے دفاع کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جب گئے تو اس وقت دشمن کی طرف سے پہل تھی، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ تھا، تو اس وقت پھر آپ وسلم کو بھی جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ اسی طرح جنگ حنین کے موقع پہ بھی یہی سچویشن تھی۔ پھر مزید ہم نے پڑھا کہ ہدی اور قلادے والے جانور، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر جانور قربانی کا ہدی نہیں کہلائے گا، بلکہ جو اسپیشل بیت الحرام کی طرف روانہ کیا گیا ہے اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ آج یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے شاید ہمیں سمجھنے کو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ آج تو جو سفر ہیں وہ ہوائی سفر ہیں، تو جانور وغیرہ ساتھ نہیں لے کے جائے جاتے، تو ان چیزوں کو پھر تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اصول ہے، قاعدہ کلیہ ہے، وہ ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہدی اس قربانی والے جانور پہ بلایا جاتا ہے جو بیت الحرام کی طرف روانہ کیا جائے۔ پھر مزید ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، ان لوگوں کی بھی تقدس کا خیال رکھنا ہے جو بیت الحرام کی طرف روانہ ہیں یا بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کو بلا وجہ ستانا نہیں ہے، ان کے آرام کا خیال رکھنا ہے، ان کا دل و جان سے ادب و احترام کرنا ہے۔ پھر مزید آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ اور یہ حلال ہونا کون سا حلال ہونا ہے؟ اب 2 طرح سے انسان حلال ہوتا ہے، یعنی کہ حج کے موقع پہ جب انسان خلق یعنی کہ بال کترا لے یا منڈا لے تو اس کے بعد انسان جب پھر احرام کھول سکتا ہے، یعنی کہ احرام کھول کر عام کپڑوں میں انسان آ سکتا ہے۔ یہ تحلل اول ہے، یعنی کہ انسان ہر پابندی سے آزاد ہے، لیکن ازواجی تعلق ابھی قائم نہیں کر سکتا۔ ازواجی تعلق جب تک طواف زیارہ نہ کر لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کہ بیوی اس پہ ابھی حلال نہیں ہے، تو اس وقت لیکن وہ شکار کر سکتا ہے۔ تو طواف زیارہ کے بعد البتہ اب مینا کے دن باقی ہیں، تو اس وقت وہ تمام احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ البتہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کے لیے حکم ہے وہ ایام مینا کے خیمے میں ہی رہ کے گزارے۔
اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ پرسوں کے لیسن میں کچھ بہنیں کہہ رہی تھیں کہ جو محرم ہے وہ خوشبو استعمال نہ کرے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو محرم ہے، ہاں یاد آیا کہ ایک بہن کہہ رہی تھی کہ مرد خوشبو لگا سکتے ہیں، عورتیں نہیں لگا سکتی، وہ عام روٹین میں ہے، لیکن محرم جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ خوشبو یوز نہیں کرے گا، اور جو ورڈ ہے وہ محرم ہوگا۔ کچھ بہنیں محرم کہہ رہی تھی، تو محرم وہ ہوتا ہے جو رشتے میں اپنا خونی رشتہ ہوتا ہے، اس کو محرم بولا جاتا ہے، لیکن جو احرام کی حالت میں ہے اس کو محرم کہا جائے گا، محرم۔ پھر اس کے علاوہ ایک دو بہنیں کہہ رہی تھیں کہ جو احرام کی حالت میں عورت ہے وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، تو ایسا نہیں ہے، احرام کی حالت میں عورت کو زیب و زینت سے منع نہیں کیا گیا، بس خوشبو سے منع کیا گیا ہے، اور گلوز نہیں پہنے گی اور نقاب نہیں اوڑھے گی۔ باقی کچھ بہنوں کی یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، لیکن یاد رہے کہ جو پردہ ہے وہ فرض ہے۔ اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گیدرنگ وغیرہ نہیں ہے، مرد حضرات کا آنا جانا نہیں ہے، تو اس وقت عورت پھر اپنا چہرہ کھول لے، ادروائز اپنے چہرے کو ڈانپ کے رکھے گی جس طرح وہ عام روٹین میں پردہ کرتی ہے، لیکن جو الگ سے اوپر نقاب باندھا جاتا ہے وہ نہیں باندھے گی، اپنے دوپٹے کے ساتھ ہی اچھی طرح نقاب کر لے، اپنے چہرے کو اچھی طرح کور کر لے۔ اور بھی مزید ایک بہن کہہ رہی تھیں کہ خوشبو استعمال نہیں کرنا محرم نے، یہاں تک کہ جو خوشبودار کھانے ہیں وہ بھی استعمال نہیں کھانے، تو یہ تکلف جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام نے ایسے تکلف سے انسان کو آزاد رکھا ہے۔ اب وہ کون سا کھانا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر خوشبو نہ ہو؟ ہر کھانے کے اندر کچھ نہ کچھ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی اپنی کچھ نہ کچھ اسمیل ہوتی ہے، تو اس طرح اسلام نے پابند نہیں کیا۔ اگر آپ گوگل کا سہارا لے رہے ہیں تو گوگل آپ کو پھر بہت کچھ بتائے گا جو کہ اسلام میں ایتھینٹک نہیں ہے، تو ہر بات گوگل کے سہارے نہ چلا کریں، کتابوں کو اٹھائیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، جو ایتھینٹک کتب ہیں ان کو اٹھائیں، ان کی چھان بین کریں۔ اور اس کے علاوہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اتنے یعنی کہ اہم مسائل چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی ایسا سوال نہیں آیا۔ لازمی سوال کیا کریں، اگر آپ لیسن کی حد تک اس کو پڑھتے ہیں تو پھر واقعی آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ مسائل سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر انسان کے ذہن میں بہت سارے اشکال آ سکتے ہیں، بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز آپ کو اتنی پرفیکٹ دے دی جائے کہ آپ کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے، لیکن یاد رہے کہ سوال جو ہے وہ کام کا ہو، ادھر ادھر کا سوال نہ ہو جو کہ صرف وقت ضائع کرنے پہ مشتمل ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی کہ سورۃ الفتح کے ساتھ ہی یہ نازل ہوئی، تو جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے تھے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا اور مکہ سے بہت دور ہی ادھر ہی ان کو روک دیا۔ تو ذرا سوچیں کہ اس وقت صحابہ کرام کا کیا عالم ہوگا، کتنے وہ دکھ سے بھرے ہوں گے، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھ کر آپ قربانیاں کر لیں، تو صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور دیکھیں کہ ایک عورت کی عقل کیسے کام کی اس وقت، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر پہل کریں، تو یقیناً پھر صحابہ کرام کے بھی حوصلے بڑھیں گے اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر یہ کام کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر قربانی کی تو پھر صحابہ کرام بھی اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتباع کی۔ تو بعض اوقات عورتیں بھی بہت اچھے اچھے مشورے دے لیتی ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ کبھی وقت نکال کر صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھیے گا تو پھر دیکھیے گا کہ انسان کی آنکھیں نم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی، یقیناً آنکھیں جو ہیں وہ برس پڑتی ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام پہ کیا بیتی ہوگی کہ جب ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا ہو۔ آج بھی اگر کیسی سچویشن ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ انسان کا ویزا لگا ہو، انسان کی ایک امید بن گئی ہو
کہ اللہ کے گھر کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوئی ایسی اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ تو وہ تو صحابہ کرام تھے جو کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ، تو اس وقت ان پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ رب العزت اسی کے پیش نظر فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو ایسا نہیں کہ تم جوابی ان پر زیادتی کرنے لگو۔ جتنا اگر انہوں نے کیا ہے تم بھی اتنا کر سکتے ہو، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ زیادتی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تم پہ ظلم کیا ہے تو تم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ یعنی کہ سلوک کرنے لگو۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ اور یاد رہے کہ جو بیر کا ورڈ ہے وہ بہت زیادہ نیکی کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تشدید کی وجہ سے بہت زیادہ نیکی کی طرف اشارہ ہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ انسان گناہوں سے رکا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تعاون کرو، لیکن کس پہ؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی اور گناہوں کے کاموں پہ تعاون نہ کیا کرو۔ اور یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ جیسا کہ کچھ لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے یا جو مشرکین ہیں یا جو بتوں کے پجاری ہیں ان کے ساتھ پھر ہم کیسا سلوک کریں۔ بعض اوقات ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں، جیسا کہ اب سیراب زدگان ہیں، بعض لوگ کھلم کھلا شرک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں کیا حکم ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ تو دیکھیں کہ جو ایک انسانی ہمدردی ہے وہ اس وقت ہمیں کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے سلوک کی وجہ سے وہ دین کی طرف آ جائیں۔ اور دوسری بات اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں انسان کو تعاون کرنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہیں یا کیسے ہی لوگ ہوں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں طرز عمل ملتا ہے، جب مکہ پہ بہت زیادہ قحط سالی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ یہ مشرکین ہیں تو مجھے تعاون نہیں کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، ان کو غلہ اناج فراہم کیا۔ تو ایسے حالات میں بہت سارے لوگ سوال کرتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ زلزلہ زدگان تھے، پھر سیلاب زدگان تھے، اس وقت لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، جبکہ یہ بہت زیادہ گندے عقیدے کے لوگ ہیں۔ تو یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں۔ انسانی ہمدردی کے ناطے اس وقت انسان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جتنی بھی انسان کے اندر استطاعت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ بھی تعاون کیا، ان کو سپورٹ کیا اور ان کی انسانی ہمدردی ہونے کے ناطے ان سے حسن سلوک کیا۔ لیکن اللہ رب العزت اس کے برعکس فرما رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر تمہیں کہا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرو۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ چوری میں کرنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ ہیلپ کروا دو یا مجھے اپنا کوئی جو اسلحہ ہے وہ دے دو، تو اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا جو ان کو سپورٹ نہ کریں، ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ تعاون کے معاملے میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زبردست واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ عرب کے اندر بہت سال تک لڑائی جنگیں چھڑی رہتی تھیں اور ان کے باہمی جو چپکلشیں ہیں وہ چلتی رہتی تھیں، تو اسی طرح اس وقت ایک حرب فجار کے نام پہ جنگ چھڑی ہوئی تھی کچھ قبیلوں کے درمیان، قیس اور قریش کے قبیلوں کے درمیان یہ چھڑی ہوئی تھی اور بہت سال تک یہ جنگیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت کچھ مشورہ ہوا، کچھ پنچایت بیٹھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی۔ اس پنچایت کو ایک جو بیٹھی ہوئی تھی، ایک جو باہم مشاورت تھی، اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ساتھ دیا۔ اور یاد ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی چل رہی تھی، یوں کہہ لیں کہ صدیاں سے یہ جنگ چل رہی تھی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور یہاں تک اس کا سلسلہ تھا کہ جو حرمت والے مہینے تھے ان میں بھی یہ جنگ ختم نہ ہوتی۔ اور یہ پنچایت عبداللہ بن جادان کے گھر میں ہوئی، جیسا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے معزز کہلانے والے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا۔ تو پھر اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ ہر شخص جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو اس کو پھر حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ فضول وہ نہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، بلکہ یہ فضیلت سے، بزرگی سے، یعنی کہ معزز لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔
تو اس معاہدے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں نہ لیتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ان کا ساتھ دینے کو زیادہ ترجیح دی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی اس معاہدے کے لیے بلایا جائے، اس قسم کے معاہدے کے لیے، تو میں پیچھے نہ رہوں، میں بلکہ فوراً حاضر ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کیا کرتے تھے، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوتے تو اس وقت اس طرح کے معاملے میں تعاون کرنا حرج نہیں ہے۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی کہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر ہر معاملہ سیدھا رہے گا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ ہمیشہ ہی اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کو دکھانے کے لیے یا جب تنہائی میں ہو تو پھر اپنی مرضی کی، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ڈانٹ بھی پلا رہے ہیں ان اللہ شدید العقاب، یقین جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، لوگوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف سخت عذاب کرنے والے بھی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ کل فرائیڈے ہے، آپ لوگوں کو فرائیڈے کی چھٹی ہے اور آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے، اور آج سب نے ہی لیسن سنانا ہے، کسی نے بھی چھٹی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔